बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम ज़ादुत तालिबीन की अहादीस में हदीस नंबर 9 से इब्तिदा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नवी हदीस हमारे पास है, हदीस नंबर 9। अल-मुमिनु गिर्रुन करीमुन, यानी मोमिन भोला भाला होता है। वल फाजिरु क़ब्बुन लईबुन, और फाजिर मक्कार कमीना होता है। ठीक है, यानी मोमिन की फितरत कैसी होती है कि वो भोला भाला होता है, उसमें जो है फजर और फिस्क नहीं होता, जबकि काफिर में मुंदरजा झेल सिफात पाई जाती हैं, जो अभी बताएं। तशरीह, इस हदीस में शारिहीन ने मुख्तलिफ मतलब बयान किए हैं। पहला कौल, मोमिन हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखता है। कोई भी शख्स उसको कुछ भी कह दे वो उस पर यकीन कर लेता है। उसके बरखिलाफ फासिक और फाजिर शख्स धोखेबाज और मक्कार होता है और वो किसी से धोखा नहीं खाता। यानी मोमिन किसी भी की भी बातों में आ जाता है, ख्वाह जो है ना वो सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो, वो उसके साथ क्योंकि अच्छा गुमान रख रहा होता है, इस वजह से उसकी बातों में आ जाता है। लेकिन फाजिर व फासिक चूँकि हर चीज़ में अपने मफाद को मद्देनज़र रखता है और वो किसी से इसी वजह से धोखा नहीं खाता। ठीक है, धोखा नहीं खाता मगर ये कि कोई उससे भी ज़्यादा बड़ा जो है वो हो, धोखेबाज हो, और अगर वो इसको धोखा दे भी दे तो वो मुस्तकिल इस फिक्र में रहता है कि कब मेरा बस चले और मैं इससे बदला ले लूँ। यानी फासिक और फाजिर को अगर कोई जो है नुकसान पहुँचा भी दे तो वो इस फिक्र में लगे रहता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं इससे इंतकाम ले लूँ। और इंतकाम भी यानी धोखा भी वो शख्स दे सकता है जो इससे भी ज़्यादा बड़ा धोखेबाज हो। ठीक है, बदला ले लूँ। और दूसरा कौल, यानी मुफस्सिरीन ने जो है ना इस हदीस के दो मतलब बयान करे हैं, जैसे कि आपको बता दिया। एक, अच्छा कौल रखता है मोमिन और किसी से भी धोखा खा जाता है जिसकी वजह से, अच्छा गुमान करने की वजह से, और फासिक और फाजिर नहीं खाता। अब दूसरा कौल बता रहे हैं कि मोमिन हर काम में आखिरत को पेश नज़र रखता है, इसलिए अगर कोई इसके साथ बुराई करे तो वो इससे बदला नहीं रहता। यानी दूसरे मायने बयान कर रहे हैं कि मोमिन जो है ना हर चीज़ में आखिरत को मद्देनज़र रखता है, यानी हर अमल को ये देखकर करता है आया कि ये अमल मेरे लिए आखिरत में बेहतर है, आखिरत के एतबार से, या फिर आखिरत के एतबार से गलत है। ठीक है, तो हर काम को जो है आखिरत के मद्देनज़र रख कर करता है, इसीलिए अगर कोई धोखा देता है तो उससे बदला नहीं लेता बल्कि उसको माफ़ कर देता है। इसके बरखिलाफ़ फासिक और फाजिर के नज़दीक दुनिया ही सब कुछ है। अगर कोई उसके साथ बुराई करे तो वो मामला उधार नहीं रखता, फ़ौरन बदला ले लेता है। इसीलिए हदीस में फासिक को मक्कार कहा गया है। ठीक है, यानी वही दूसरी तफसीर आपको ये बताई गई कि मोमिन जो होता है वो जो है ना आखिरत को मद्देनज़र रखता है हर काम में। जब आखिरत को मद्देनज़र रखता है तो अगर कोई दुनिया में उसे धोखा दे भी देता है तो बदला नहीं लेता, क्योंकि ऐसे ये बात मालूम है कि बदला लेने में अजर ज़ाया हो जाता है और बदला नहीं लेने में सब्र का अजर मिलता है। ठीक है, तो अजर को ज़ाया ना करने के लिए, क्योंकि उसका जो असल मकसद हयात है वो आखिरत का बनाना है, तो वो कभी भी धोखेबाज से जो है बदला नहीं लेता। बरखिलाफ़ फाजिर के तो कि वो उसके कोई धोखा दे तो फ़ौरन वो उससे बदला ले लेता है और मामला उधार में नहीं रखता। इसीलिए इसको जो है फाजिर को जो है मक्कार कहा गया है। एक रिवायत में है कि क़यामत के दिन धोखेबाज को जन्नत के करीब लाया जाएगा। जब वो जन्नत के करीब पहुंचकर जन्नत में दाखिल होना चाहेगा तो इसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और इससे कहा जाएगा कि जिस तरह तुम दुनिया में लोगों के साथ धोखा किया करते थे तो आज हम तुम्हारे साथ धोखा किया करते हैं। ठीक है, यानी कितनी बड़ी वईद है और कितनी हसरत की बात है कि जो शख्स धोखे देता है दुनिया में लोगों को तो उसको क़यामत के दिन इस तरह से ट्रीट किया जाएगा या इस तरह से उसके साथ होगा कि जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा कर दिया जाएगा और इंतज़ार कर रहा होगा और जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो वो इस बात में इस्तिफ़सार करेगा कि जन्नत का दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। तो कहा जाएगा कि जिस तरह तुम दुनिया में जो है लोगों को धोखा दिया करते थे तो हम आज तुम्हें धोखा देते हैं। उसके बाद हदीस नंबर 10 है, अलबादिउ बिस्सलामी बरीउम मिनल किबरी, यानी सलाम में पहल करने वाला वो किबर यानी तकब्बुर से पाक होता है। तशरीह इसकी देखिए, इसके दो मतलब हैं। जब दो इंसान एक ही हाल में हों या तो दोनों पैदल हों या सवार हों, इनमें से जो पहले सलाम करेगा वो तकब्बुर से पाक होगा। यानी दोनों एक ही स्टेट में, उनमें से कोई सा भी कर सकता था, यानी दोनों पैदल हैं या दोनों सवार हैं। ठीक, तो दोनों एक ही हालत में है, दोनों की हालत में कोई तब्दीली नहीं है। तो इनमें से जो पहले सलाम करेगा वो तकब्बुर से पाक होगा। ज़ाहिर है उसमें तकब्बुर नहीं है, जब भी तो उसने सलाम में पहल की है, यानी वो किसी पर सलामती भेज रहा है और इस बात का जो है वो है इस बात को पसंद करता है कि मेरा भाई मुझे जवाब दे। लेकिन जो उसको हक़ीर समझेगा वो सलाम में पहल करेगा नहीं, क्योंकि उसमें तकब्बुर पाया जा रहा है।
دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی دو انسان ملیں ان میں سے پہلے سلام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے تکبر کو نکال دیں گے۔ پہلی والی صورت میں مقید بتایا گیا ہے، اس کی حالت کے ساتھ مقید ہے کہ یا تو وہ دونوں پیدل ہوں یا دونوں سوار ہوں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ایک حالت میں ہوں۔ اور دوسری صورت میں مطلقاً کہہ دیا کہ خواہ کسی بھی حالت میں ہو، پہل جو کرے گا سلام میں وہ جو ہے تکبر سے پاک ہوگا۔ تکبر کبر کی تعریف۔ تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر اور کمتر جاننا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ متکبر شخص دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور سلام کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تکبر کی تعریف آپ کو بتا دی گئی کہ تکبر جو ہے تکبر یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اور تکبر جو ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے سے کمتر سمجھنا اور سلام کرنے میں توہین محسوس کرتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے تو سلام کرنے میں توہین محسوس کرتا ہے اپنی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ تکبر سے پاک ہوگا۔ ظاہر تکبر سے پاک ہونے کی علامت ہوگی کہ وہ سلام میں پہل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ تکبر گناہ کبیرہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی تکبر جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ کو ہی زیب دیتا ہے تکبر، تو جو اللہ کی چادر کو چھینے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تکبر بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تکبر سے بچائیں۔ اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ سلام کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ تکبر سے بری ہے، اور سلام میں پہل نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تکبر اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 13 دیکھیے، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام جو حدیثیں ہیں ان حدیث نمبر 1 سے لے کر ابھی حدیث نمبر 13 تک، یہ جتنی بھی حدیثیں آپ ایک ایک حدیث کو پڑھتے رہیں اور اس پر عمل کر لیں، اور یہ اس عمل کی یعنی اس حدیث کے پڑھنے کی برکت ہوتی ہے، یعنی آپ اگر اس پر فوراً عمل کر لیں گے تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اگر آپ نے پڑھ لیا اور اس پر عمل نہیں کرا کہ کبھی نہ کبھی کر لیں گے بعد میں، تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کسی بات کو سنیں اور اس بات کا جذبہ رکھیں کہ میں اس پر ابھی عمل کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اب جیسے یہ حدیث ہے السواک مطہرۃ للفم، یعنی پاکیزگی کا ذریعہ، منہ کی پاکیزگی کا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسواک کو اپنایا جائے۔ اور اس حدیث میں اس کے فضائل بھی بتا دیے جائیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسواک استعمال کرنے کا کتنا زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں مسواک کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مسواک کے ذریعے منہ کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت کی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے رب کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز مسواک کے بغیر پڑھی جانے والی نماز پر 70 گنا دفعہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مسواک ایک تو ظاہری منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے جو انسان کا مقصد حیات ہے۔ دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مسواک کے بغیر پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا فضیلت میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ چند فائدے علماء نے یہاں پر ذکر کر دی ہیں۔ زبان کی فصاحت حافظہ اور عقل کو بڑھاتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، یعنی زبان کی فصاحت، فصیح و بلیغ گفتگو۔ فصیح و بلیغ گفتگو کا مطلب ہے کچھ آپ تھوڑے ہی الفاظ کہیں لیکن لوگوں پر اس کا رعب طاری ہو جائے، تو اس طرح کی صفت پیدا کرنے کے لیے مسواک کا استعمال ضروری ہے۔ عقل کو بھی بڑھاتی ہے، حافظے کو، جن کو یاد نہیں ہوتا تو حافظہ ان کے بڑھانے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ مسواک کا استعمال کریں۔ اور بینائی کو تیز کرتی ہے، نظر کمزور ہو اس کا استعمال کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، تو ان کا ترغیب دینا ہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے، لیکن بطور یعنی کسی عمل پر ابھارنے کے لیے فضیلتیں آپ کو ذکر کی جاتی ہیں تاکہ آپ کا اور عمل کرنے کا دل چاہے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں سر کا درد دور کرتی ہے، بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے، حالت نزا کو جلدی ختم کرتی ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ حالت نزا کہ جب انسان کے جسم کے روئیں سے روح کو کھینچ کر نکالا جا رہا ہوتا ہے، تو حالت نزا کو جلدی ختم کرنے والی اس کی فضیلت یہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں سب سے فضیلت والی بات کہ موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، یعنی موت کے وقت جس کو کلمہ شہادت یاد آ جائے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہے یہ تمام فائدوں کے حامل ہے مسواک، تو اس کو زندگی میں اپنانا چاہیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہمیں ایک ثبوت دیں۔ اس کے بعد مسواک کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم طہر فمی، یعنی اے اللہ میرے منہ کو پاک کر دے، ونور قلبی، میرے قلب یعنی دل کو منور کر دے، وطہر بدنی، میرے بدن کو پاک کر دے، ٹھیک ہے، وحرم جسدی علی النار، اور میرے حرام کر دے میرے جسم کو علی النار آگ پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 14 ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دوسرا ترجمہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح بتائی گئی ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر مجبوری کے کسی سے مانگنا حرام ہے۔ جو شخص کما کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے کما کر اپنی ضرورت پوری کرے، کسی سے مانگے نہیں، البتہ اگر مانگنے پر مجبور ہو جائے تو اس وقت کچھ شرائط کے ساتھ مانگ سکتا ہے، یعنی عام صورتحال میں یہی ہے کہ وہ کما کر اپنی ضرورت کو پورا کرے، اور اگر یعنی اپنی آمدنی پر پورا نہیں ہو رہا تو اس کے باوجود بھی دوسروں کے مانگنے کی دلچسپی نہ رکھے، لیکن اگر مانگنے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو پھر ان شرائط کے مد نظر ہوتے ہوئے، یعنی ان شرائط کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی سے مانگنا درست ہے۔ سوال کرنے میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، یعنی اپنی حقارت نہ پیش کرے، سوال کرنے میں مبالغہ نہ کرے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، جس سے مانگ رہا ہو اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تینوں شرطوں کے ساتھ مانگنا درست ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان دوسروں سے مانگنے سے پرہیز کرے، کیونکہ مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔